شہر گوجرا کے اندر بسلسلہ جلسہ پی ڈی ایم دھوبی گھاٹ فیصل آباد جو 16 اکتوبر بروز ہفتہ کو منعقد ہو رہا ہے، جس کے اندر تقریباً تمام اپوزیشن پارٹیوں کے سربراہ جو 8 بڑی پارٹیاں ہیں اس پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، ان کے قائدین، ان کے سربراہ جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے۔ اور جو اس 3 سالہ دور میں پاکستانی عوام نے ایک بہت بڑے مکار، دغا باز اور بدزبان شخص کو اس ملک کے اوپر، اس ملک کی 22 کروڑ عوام کے اوپر جو زبردستی مسلط کر دیا گیا ہے، اور اس کے مسلط ہونے کے بعد جو ملک کے حالات ہیں، جو ملک کے اندر مہنگائی ہے، اور جو ملک کے اندر بے حیائی ہے اور بے دینی ہے، اور کسی کی عزت اور کسی کی آبرو محفوظ نہیں۔ اور انہوں نے آتے وقت 2 گمراہ کن نعرے قوم کو پیش کیے تھے۔ ایک یہ کہا تھا کہ ریاست مدینہ قائم کریں گے، اور ایک یہ کہا تھا کہ احتساب کریں گے، اور احتساب ایسا میرٹ پہ ہوگا کہ کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ لوگ باخبر ہیں اس بات سے، مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کہ ریاست مدینہ اتنا سنہری باب ہے اور اتنا عظیم لفظ ہے، جبکہ اس کا نعرہ لگانے والے نے جو کیا سب کچھ اس کے الٹ کیا، اس کے مخالف کیا۔ کسی بھی لحاظ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور اسی طرح جو احتساب کا نعرہ بلند کیا، سوائے ایک پارٹی کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کے نام کو، جہاں گیا، جب بولا، جو کہا، اس کا احتساب، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ باقی 72 سال اس ملک کو جن لوگوں نے لوٹا، ججز نے لوٹا، جرنیلوں نے لوٹا، بیوروکریسی نے لوٹا، اور بڑے بڑے وڈیروں اور جگیرداروں نے لوٹا، یار وہ سارے پاک صاف ہیں۔ اور خود آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پنڈورا باکس کھل چکا ہے، اس کے اندر کیا کون کون سے نام نہیں آ رہے ہیں، سارے اس کے گرد و پیش کا والے لوگ پہلے جہانگیر ترین کو کلین چٹ دے دی صرف اس لیے کہ حکومت نہ جاتی رہے۔ اس کے بعد اب جتنے بھی موصوف نمودار ہوئے ہیں وہ سارے اس کے دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ تو لہذا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر حق حکمرانی صرف عوام کی ہونی چاہیے۔ اس کو حاصل کرنے والے لوگوں نے اسے نظریاتی طور پر حاصل کیا تھا، اور اس نظریے میں 2 چیزیں بڑی نمایاں تھی۔ ایک یہ تھی کہ اس ملک کو چلاتے وقت ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی لینا پڑے گی، اور دوسرا جمہوری راہ اختیار کرنا پڑے گا۔ لوگوں کے ووٹ کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرف پڑھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کون سا نظام پسند کرتے ہیں، چونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا، اور یہ نعرہ دیا گیا کہ اس کا آئین، اس کا قانون، اس کا دستور وہ قرآن و سنت ہوگا، اور قرآن و سنت کے زیر سایہ ہوگا۔ قرآن و سنت سپریم لا ہے۔ تو لہذا یہ ساری چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے، رول بیک کرنے کے لیے، اس کے مخالفت کرنے کے لیے ہمیں آزمایا گیا، اور ہمارے اوپر ایک ناجائز حکومت مسلط کی گئی۔ الحمدللہ عوام بیدار ہے اور بے قرار ہے۔ انشاءاللہ دھوبی گھاٹ کا جلسہ فیصل آباد کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل گوجرا وہاں بہت بڑا پارٹیسپیٹ کرے گی، اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پہنچے گی، چونکہ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی میزبانی میں جلسہ ہو رہا ہے، اور میزبانی انشاءاللہ مرکزی جمعیت ایسی کر کے دکھائے گی کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہمارے دکھوں کے مداوے کے لیے، ہماری مہنگائی کے لیے، اور غیر اسلامی معاملات کے لیے، اور دیندار لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث انشاءاللہ 16 اکتوبر کو دھوبی گھاٹ کے اندر پورا کردار ہے۔ چونکہ پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں جاتا ہوں، جماعت کی نمائندگی کرتا ہوں، اور میں اس اجلاس میں بھی موجود تھا جس اجلاس میں زرداری صاحب نے بیک ٹو ہوم ہو گئے، اور انہوں نے اپنا جو سابقہ کردار تھا اسے ہی جاری رکھا، اور وہ وائنڈ اپ کر گئے پی ڈی ایم سے۔ پی ڈی ایم نے انہیں نہیں نکالا، وہ خود پی ڈی ایم سے نکلے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں 8 گھنٹے 9 گھنٹے بحث ہوتی ہے، اور ایک پالیسی بنتی ہے تمام کی اتفاق رائے سے۔ اس میں کوئی اکیلی جماعت فیصلہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان صاحب جن کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بھی 2 سینیٹر ہیں، لہذا
وہ مشترکہ مشاورت کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. تو بڑی اس پہ مشاورت ہوئی. مسلم لیگ نون بالکل تیار تھی، جمعیت علماء اسلام تیار تھی، لیکن دوسری جو پارٹیاں تھیں انہوں نے اس پہ مزاحمت کی یا پلاننگ میں کہا کہ ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. تو المختصر یہ آپشن اپوزیشن کے پاس ہے. میں آپ کو ایک خبر شیئر کر رہا ہوں. اس پہ جو موجودہ پی ڈی ایم ہے اس نے وڈرا نہیں کیا، چونکہ کرونا کا معاملہ آ گیا، عید پہلے چھوٹی آ گئی، بڑی آ گئی. تو اب انشاءاللہ فیصل آباد سے، پھر ڈیرہ غازی خان سے، اور اسی طرح باقی شہروں کا جو شیڈول جاری ہوا ہے، یہ ایک دفعہ پھر لوگوں کو ہم تیار کرنے کے بعد اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے. اور وہ استعفوں کا آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی کسی کا انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جنہوں نے نہیں دینے تھے وہ چھوڑ گئے ہیں، انشاءاللہ جو دینے کے لیے تیار ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کا دینے کا ایک طریقہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ جب استعفیٰ دیا جائے تو کوئی نہ کوئی اس کا مؤثر معاملہ بنے، یہ نہ ہو کہ وہ یہ ہتھیار ضائع ہو جائے. تو انشاءاللہ اپوزیشن جو پی ڈی ایم کی ہے وہ اس آپشن پہ نظر انداز اس نے نہیں کیا ہوا. اسی لیے ہم پھر دوبارہ نکلے ہیں اور اس پورے پاکستان کو جگانے کے بعد جب اسلام آباد کا رخ کریں گے تو اسلام آباد یہ آپشن ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ ہم استعفے دیں گے. سمجھتا ہوں کہ اثر آپ کی ایک رائے ہے، اثر نہیں ہوا. اثر کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. اثر ہوا ہے کم از کم کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، جو کبھی نہیں بولتا تھا وہ بولے گا. تو لہذا اثرات ہیں. ایک ہوتا ہے مسئلہ حکومت جاتی ہے یا نہیں جاتی، عوام بیدار ہوئی ہے، لیکن یہ جو فیز چل رہا ہے نا، یہ لاسٹ فیز ہے انشاءاللہ، جس کا آغاز فیصل آباد سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے بہت زیادہ اثر نہیں، انشاءاللہ حکومت جائے گی انشاءاللہ. زیادہ مجھ سے بڑے پاکستانی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باخبر لوگ، صبح و شام جو آپ کے موبائل میں چیزیں آتی ہیں وہ میرے موبائل میں نہیں آتی. میں ایز اے ایک سیاسی ورکر، ایک مذہبی آدمی، مذہبی جماعت کا ایک رکن، میرا ایمان اور یقین ہے کہ میرے ملک میں، کیونکہ میں بزنس مین بھی ہوں، لینڈ کا ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں، سوسائٹیز بناتے ہیں. تو اس وقت بیوروکریسی کہتی ہے کہ آپ سیاستدانوں کو درمیان میں نہ ڈالیں، سیدھے آئیں. تو پھر آپ حساب لگا لیں کہ کرپشن بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہے، ہر جگہ بڑی. جی جس جماعت سے جس جماعت کے ہم حلیف ہیں، مسلم لیگ نون کے، اسی جماعت نے قومی اسمبلی سے قرآن و سنت کو سپریم لا پاس کروایا، اسی جماعت نے اس کو سینٹ میں پیش کیا، اور یہ پروسیس چل رہا تھا کہ حکومت ختم ہو گئی. پھر دوسری مرتبہ حکومت آئی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث، حالانکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث بحیثیت جماعت وہ نون لیگ کے ہر موقف کی تائید نہیں کر سکتی، چونکہ ہم حلیف ہیں، ہم ان کے زیر سایہ نہیں ہیں، ہم ان کے برابر ہیں، ان کے شراکت دار ہیں. جہاں بھی کوئی دین کی بات آتی، فرض کرو ختم نبوت کا معاملہ آیا تھا، تو حالانکہ وہ مجھے پتا ہے کیونکہ میں ان دنوں اسلام آباد میں بڑا مؤثر تھا، کیونکہ اس وقت یوتھ ونگ پنجاب کا میں صدر تھا، مسلم لیگ نون کا جنرل سیکرٹری تھا مسلم لیگ نون کا. تو کیا ہوا، کیسے ہوا، کن کے ذریعے ہوا، کیسے بندے انوشا رحمان خریدی گئی، کیسے اسد عمر خریدا گیا، کیسے کیا ہوا، وہ سب پتہ ہے، کیونکہ وہ ساری اپوزیشن لوگوں نے مل کے وہ قانون کے لیے بات کی تھی. تو جہاں مرکزی جمعیت سمجھتی ہے کہ یہ کام دین کے خلاف ہے، وہ نہ مسلم لیگ کی پرواہ کرتی ہے، نہ کاف کی، نہ لام کی، نہ جیم کی، وہ بات کرتی ہے. اب دیکھیں اس دور میں ایک آئین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 18 سال سے پہلے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث نے سٹینڈ لیا، سینٹ میں بھرپور مزاحمت کی ہے اور اس قانون کے آگے دیوار بن کے کھڑی ہے، اور باقی پارٹیاں بھی ہیں، مسلم لیگ کو بھی ساتھ دینا پڑا. تو میں اس میں آپ کے سوال کا مختصر یہ جواب دینا چاہتا ہوں، چونکہ ہم اپنی تعداد کے مطابق اپنی آواز کو اور تعداد کو دونوں کو مینیج کر کے چل رہے ہیں. ہماری آواز ہے قرآن و سنت، مگر ہماری تعداد ان پارٹیوں کی جیسی نہیں ہے، تو ہم تعداد کو بھی دیکھتے ہیں لیکن اپنی آواز کو پست نہیں ہونا دیتے. لہٰذا چلتے بھی ہیں جہاں سمجھتے ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف بات ہے، وہاں ڈٹ کے بات کرتے ہیں. دیکھیں صاحب صاحب ابھی سینیٹر نہیں بنے تھے، میں آپ کو اہم خبر دینے لگا ہوں، آپ کے نوٹس میں ہوگی شاید. تو چند دن پہلے ہمارے مرکزی دفتر میں صحافی ایک سما کا آیا، تو اس نے کہا جی کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز ہے. تو صاحبی صاحب نے کہا نہیں جائز. انہوں نے کہا جی یہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تو پارٹی کی لیڈ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا جی وہ اپنی پارٹی کی لیڈ کر رہی ہیں، ہم اس کے حلیف ہیں، لیکن ہم نے کردار بھی تو ادا کرنا ہے نا، اپنے ملک میں رہنا بھی تو ہے نا. لیکن جو قرآن و سنت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہوگی، لیکن یہ ہمارا موقف ہے.
مگر چونکہ وہ پارٹی اس کے باپ کی ہے، وہ اس کا سربراہ ہے، وہ موجود نہیں ہے، اس نے اپنی بیٹی کو اس کی لیڈرشپ دی ہوئی ہے، وہ جانے، اس کا باپ جانے۔ عورت ہونی چاہیے، یہ قرآن و سنت ہمارا منہج ہے، لیکن ایز اے حلیف جو ہمارا کردار ہے، یہ تو ہم کہتے رہیں گے، اسمبلیوں میں بھی کہیں گے، ہر فورم پہ کہیں گے، لیکن ایک قوم، ایک عوام اگر آپ کی 22 کروڑ ایک بندے کو یا بندی کو منتخب کرتی ہے تو ہم 22 کروڑ عوام سے تو نہیں لڑ سکتے، آواز تو اٹھاتے رہیں گے، لیکن جہاں ہمارے حقوق کا مسئلہ ہے، ہماری مساجد کا مسئلہ ہے، ہمارے قرآن و سنت کے نظام کا مسئلہ ہے، ہم اس کی آواز اٹھاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔